وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب سحری کا حکم آ گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا گیا اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے۔ یہ سحری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے، طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی ہے تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جب کہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام لے، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر لو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق ذن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف، یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا۔ یہ ہے مسنون اعتکاف، اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں معتکف ہے، تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے 2 انداز تعبیر ہیں کہ اللہ کی حدود ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہیں
جانور ہیں ان کے یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں ان کے چرانے کے چرنے کے لیے ہے. وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا. وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے. لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا. اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما ہے، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں. تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے. اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹینس، ایک فاصلے پر رہو. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ. فلا تقربوہا، اس کے قریب نہ جاؤ. ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں. جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے. جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے. البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا، لہذا ان سے بھی بچو. جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا کرو. جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہے، تو ان سے بچ. یہ تقویٰ کا تقاضا. اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے. قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے. لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود ہے. شورا کی آیت میں نے سنائی کہ وہی بات جو پہلے بھی تمام رسولوں پر کی گئی، تو اس کا ذکر ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ وہ ذکر ملتا ہے انجیل میں دو طرح. ایک تو یہ کہ حضرت مسیح کے مواعظ میں بار بار آتا ہے repent for the kingdom of heaven is at hand. لوگوں توبہ کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے. ابھی آسمانی بادشاہت کس چیز کا نام ہے؟ قیصر کی بادشاہت، روم کی بادشاہت، یہ ٹھیک ہے نہیں. آسمانی بادشاہت، آسمان سے مراد کون؟ اللہ کی بادشاہت. قیصر کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ قیصر. کسرا کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ کسرا. آسمانی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ اللہ. بات وہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ان کی لارڈز پریئر ہے، یہ لارڈز پریئر جس طرح ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، حضور نے فرمایا نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ علیحدہ بات اختلاف ہے کہ جب باجماعت آپ پڑھ رہے ہو تو ایک مسلک یہ ہے کہ امام کا پڑھ لینا ہی ہماری طرف سے گویا کہ وہ نمائندے کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے. ایک رائے یہ ہے امام شافعی کی کہ نہیں، اس صورت میں بھی ہر مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے. یہ تو ہو گیا ایک اختلاف فقہی. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کا جزو لازم سورہ فاتحہ ہے. جو مقام ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کا ہے وہی عیسائیت میں جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں لارڈز پریئر کا ہے. نماز تو ان کے ہاں رہی نہیں، سجدہ ان کے ہاں ہے نہیں. وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نیل ڈاؤن، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹکا کر، بس یہاں تک. تو پھر وہ دعا کرتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ بھی ہے thine will be done, thine kingdom come. اے رب تیری مرضی پوری ہو اور تیری حکومت آ جائے، تیری حکومت آ جائے. کیا مطلب؟ تیرا قانون نافذ ہو، تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو. بتائیے فرق ہے کوئی؟ وہی مضمون ہے. یہی وجہ ہے کہ اس صدی میں میں چونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگ یہاں ہے، میں
میری گفتگو بھی آج جان لیجئے کہ اس پس منظر میں ہے، اور خاص طور پر میرے مخاطب اس وقت آج جو ہوں گے وہ پاکستان کے مسلمان، کہ وہاں اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ویسے تو یہ کہ دین کی تعلیمات ابدی ہے، ہر جگہ ہے، لیکن حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا اجتہاد اس میں کرنا پڑتا ہے۔ تو میری گفتگو مینلی جو ہوگی وہ پاکستان کے بارے میں۔ تو اس پاکستان ہندوستان، یہ جو بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس صدی کے شروع میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، الہلال اور البلاغ میں حکومت الہیہ کا قیام۔ بات وہی ہو گئی کہ نہیں؟ یہ کیوں اصطلاح استعمال کی حکومت الہیہ؟ حکومت انگلشیہ تھی کہ نہیں اس وقت؟ تو حکومت انگلشیہ کی جگہ حکومت الہیہ۔ حکومت انگلشیہ میں قانون کس کا چل رہا ہے؟ انگریز کا۔ اور حکومت الہیہ میں قانون کس کا چلے گا؟ تو ایک جدوجہد، کوشش کی انہوں نے، لوگوں کو دعوت دی، پکارا، قرآن اور جہاد دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ اس پر جمع ہو جاؤ، اور حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت بنائی، اللہ کی پارٹی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اقامت دین کیوں نہیں کہا، انہوں نے اظہار دین کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دور میں کچھ اصطلاحات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اور کچھ چیزوں کو سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اقامت دین آج سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی 1 گھنٹہ چاہیے اس اصطلاح کو واضح کرنے کے، پھر بھی آپ کی زبان پر نہیں چڑھے گی یہ۔ لیکن یہ کہ آج کے ایک ذہن کا جو بھی ایک معیار ہے، ایوریج پڑھا لکھا انسان، اگر اس کے سامنے لفظ آ جائے حکومت الہیہ تو بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ یہ وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں علماء نے، دین کے خادموں نے اصطلاحات کی اتنی پرواہ نہیں کی ہے کہ بات کو ابتداءً سمجھانے کے لیے جو اس دور کی اصطلاح ہے اس کے مطابق بات کی جائے، پھر ان کو جب قریب آ جائے تو پھر کتاب و سنت کی جو اصل اصطلاحات ہیں ان سے بھی روشناس کرا دیا جائے۔ لیکن ابتدائی گفتگو بھاری بھرکم اصطلاحات سے ہوگی تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے۔ تو حکومت الہیہ کا قیام، یہ بات ایک علیحدہ بڑی تلخ داستان ہے ہماری کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ راستہ کیوں چھوڑ گئے۔ 1920 میں یہ ہماری تاریخ کا، بر صغیر کی تاریخ کا ایک گمشدہ باب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پیدا کر دیا کہ مجھے کھود کر نکالنا پڑا اسے۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، کبھی پڑھیے گا، میثاق میں وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ 1920 میں دہلی میں جمعیت العلماء ہند کا ایک اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس تھا یہ آل انڈیا اجلاس۔ اس کے صدر کون تھے؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، وہ ریشمی رومالوں کی تحریک، ہجرت کی تحریک، جن کو انگریز نے گرفتار کروایا کہاں سے؟ حرم سے، حرم شریف سے، مکے سے، شریف حسین والی مکہ کے ذریعے، اور پھر کہاں رکھا؟ مالٹا میں، ہندوستان نہیں بھیجا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف جو اس صدی کے اسلاف ہیں ان سے بھی واقف ہیں۔ بہت سے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں بلینک ہے بالکل، یہ کیا گریک ہے، یہ کیا کون سے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس صدی کی بات ہے۔ 1920 کو کتنا عرصہ گزرا؟ 65 برس۔ کل قوموں کی زندگی میں کیا حقیقت ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کاٹا گیا ہے، ہمیں اپنے اس صدی کے اسلاف کا پتہ نہیں، تو پچھلے صدی کی تحریک شہیدین کیا کہاں معلوم ہوگی؟ کون تھے سید احمد بریلوی اور کون تھے شاہ اسماعیل شہید، اور یہ کون تھا، کس کا خون بہا، یہ بالا کوٹ میں کس کا خون جذب ہوا ہے؟ کیا کتنے لوگ ہوں گے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے
کہ دبئی میں کیا چیز اچھی ملتی ہے اور ابو ظبی میں کون سی چیز سستی ہے. ایک چکر یہی ہے اللہ اللہ کا. جو آئے گا اس کی ساری توجہ جو ہے بازار پر ہوگی, دکانوں پر ہوگی. یہاں نہیں پر جو جاتے ان کی ساری توجہ بازار پر, دکانوں پر. ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم جانے سمجھیں. بہرحال اب اس وقت جان لیجئے, مجھ پر اعتماد کر لیجئے, اس صدی کی عظیم ترین شخصیتیں ہندوستان کے اعتبار سے کم میرے نزدیک وہ پورے عالم اسلام کے اعتبار سے عظیم ترین ہیں. یہ بر صغیر پاک و ہند کا یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ کہ اس صدی کی عالم اسلام کی دو عظیم ترین شخصیتیں بر صغیر کی ہیں. علماء کے حلقے میں سے اٹھنے والی شخصیتوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی, اور اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے آنے والوں میں علامہ محمد اقبال. یہ دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں جن کے ٹکر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں. بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی تھی. ابو الکلام ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے, لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا اس میں جوہر ہے, یہ بات کو پا گیا ہے. حقیقت تک اللہ نے اس کی رسائی کرا دی ہے. الہلال البلاغ بڑے شوق سے پڑھتے تھے شیخ الہند. انہوں نے تجویز کی تھی 1920 میں کہ ابو الکلام کو امام الہند مانو اور اس کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سربکف ہو جاؤ. لیکن بعض علماء کی مخالفت کی وجہ سے وہ جلسہ عام میں وہ تجویز پاس نہ ہو سکی. اس کو مجلس منتظمہ کے سپرد کیا گیا, اور مجلس منتظمہ کے اجلاس سے پہلے حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا. وہ تجویز وہیں دفن ہو گئی. میری تحقیق یہ کہ اس سے بد ہو کر مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنا راستہ ہی بدل لیا. اس کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور پھر بقیہ پوری زندگی انہوں نے جس کو کہ جہاد حریت کہا جائے گا, آزادی کی جدوجہد, اس میں لگا دی, جس کا کوئی تعلق دین سے بہرحال نہیں تھا. وہ کام جو کرنا چاہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کبھی حزب اللہ کا نام بھی نہیں لیا. اس کے بعد ایک اور شخصیت اٹھ کر آئی, وہ تھے مولانا سید ابو الاعلی مودودی مرحوم. انہوں نے حکومت الہیہ کا لفظ شروع کیا. حکومت الہیہ کے قیام کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی. تو میں صرف اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اصطلاح جو ہے جو اس صدی میں استعمال ہوئی وہ کیا ہے؟ قیام حکومت الہیہ. اس سے آگے پاکستان میں آنے کے بعد اب حکومت الہیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اور سادہ کر کے اصطلاح استعمال کی گئی, نفاذ نظام اسلامی. اس کے بعد جب یہ چلی تھی تحریک بھٹو کے خلاف, اینٹی بھٹو موومنٹ, جب اسے مشرف اسلام کیا گیا تو ایک اصطلاح استعمال کی گئی, نفاذ نظام مصطفیٰ. یہ ساری اصطلاحات جو ہے ان کا مفہوم وہی ہے. نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ نظام اسلامی کے نفاذ کا مطلب کیا؟ حکومت الہیہ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ بالکل وہی ہے جو آسمانی بادشاہت کا, جو ہے اللہ تیری حکومت آئے, جو اقامت دین, جو تکبیر رب, جو اظہار دین, جو اعلاء کلمت اللہ, جو یکون الدین کلہ للہ. یہ اصطلاحات اب کتنی ہو گئی؟ 9 ہوئی غالباً. 10 وہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انقلاب اسلامی, اسلامی انقلاب. اس لیے کہ انقلاب کے معنی کیا ہے؟ نظام کو بدلنا. ایک نظام ہے اللہ کا نظام, ایک نظام ہے جمہوری نظام, سیکولر نظام. اس نظام کو ہٹا کر اللہ کا نظام آئے گا, اسی کا نام انقلاب ہے. اگر کسی جگہ پر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو وہ ہٹے گا تو اشتراکی نظام آئے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی رہے, اشتراکی نظام بھی آ جائے. نظام کو ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا. اس معنی میں اسلامی انقلاب کی اصطلاح جو آج استعمال ہو رہی ہے وہ بالکل انہی اصطلاحات کا آج کے زمانے میں عام فہم انداز ہے, سمجھانے کے لیے ذہنوں تک لانا. یہ ہے اقامت دین کا مفہوم. اب آئیے دوسری بات,
دیکھیے اس اسلامی انقلاب کے اعتبار سے یا اقامت دین کے اعتبار سے جب ہم پچھلی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں، ایک ہی انسانی زندگی میں ایک پورے انقلاب کا آ جانا، دین کا پوری طرح غالب ہو جانا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ اس سے پہلے کئی جنریشن میں جا کر بات پوری ہوئی۔ دعوت کس نے شروع کی تھی؟ موسیٰ نے۔ ہجرت کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ لیکن قتال نہیں ہو سکا، قوم نے جواب دے دیا، بات رک گئی نا وہاں۔ 40 برس کی سزا دے دی گئی، یتیہون فی الارض، اس لیے کہ قتال کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ جب انہوں نے انقلاب کر دیا، وہاں رک گیا پروسیس۔ اب 40 دن تک، 40 سال تک تو لگا رہا فل سٹاپ۔ اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے قتال بھی کیا، فلسطین پر کچھ غلبہ بھی ہو گیا، لیکن غلبہ مکمل نہیں ہوا۔ اس بھی 2 صدیاں بیت گئی۔ آخری جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ تب وہ کامل غلبہ جو ہے حضرت طالوت کے ذریعے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر حضرت سلیمان کے ذریعے ہوا۔ تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت طالوت تک کم سے کم 300 برس کا فصل۔ بات سمجھ میں آئی؟ غلبہ تو ہوا، لیکن ہوا کتنے طویل جدوجہد کے نتیجے۔ جبکہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرد واحد دعوت شروع کر رہا ہے، ایک انسان، اور کل 23 برس میں، یا آپ کہیں گے 23 برس ہم سنتے رہے۔ اول تو یہ کہ ہمارے حساب سے وہ 23 بنتے ہی نہیں، 22 سوا 22 برس ہے، وحی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال تک۔ 610 عیسوی میں وحی پہلی آئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کل کتنے ہوئے؟ 22 برس۔ ان میں سے بھی 3 نکال دیں، یا کم سے کم 2 سوا 2 تو نکالیں، اس لیے کہ جہاں تک عرب کا تعلق ہے، سن 8 ہجری میں غلبہ مکمل ہو چکا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، طائف نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، حنین میں بھی اللہ نے فتح دے دی، اب جزیرہ نما عرب میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی جو مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورے جزیرہ نما عرب میں سے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ غور کیجئے، میرے نزدیک حضور کا کتنا بڑا معجزہ یہ ہے تاریخی اعتبار سے۔ اس لیے کہ اگر آپ دنیا کے دوسرے انقلابات کا بھی جائزہ لیں، ایک تقابل تو میں نے حضرت موسیٰ سے کر دیا تھا۔ دعوت شروع کی موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، ہجرت ہوئی ان کے ساتھ، لیکن ہجرت کے بعد قتال، جیسے یہاں ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہو گیا، قتال سے قوم نے انکار کر دیا، 40 سال کا فل سٹاپ۔ پھر قتال تو ہوا، لیکن بھرپور انداز میں نہیں ہو سکا، 200 برس تک ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤن، جیسے حضور کی سیرت میں 6 برس تک ہے صرف۔ سن 2 ہجری کے رمضان سے لے کر سن 8 ہجری کے رمضان تک 6 برس۔ یہاں 6 برس میں فیصلہ، وہاں لگ گئے 200 برس۔ پھر وہ حضرت طالوت کے ہاتھوں وہ آخری فیصلہ کن فتح ہوئی، دین کا نظام قائم ہو گیا، اور پھر ان کی جگہ پر ان کے جانشین حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ یہاں کیا ہوا؟ 20 برس میں فرد واحد نے دعوت شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل عظمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عظمت شاید اس میں ہے کہ سایہ نہیں تھا،
یا اللہ یہ کون سی عظمت کی بات ہے؟ صحابی کے نہیں تھا، یہ کوئی سند ہے نہیں ہے، لیکن بھائی اس میں عظمت کی بات کون سی؟ عظمت یہ ہے جس کی کوئی نظیر پوری تاریخ انسان۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبیوں کے معاملے کو چھوڑیے، فرینچ ریولوشن اور بولشوک ریولوشن، یہ دو ریولوشن ہے نا بہت بڑے، روس کا انقلاب، فرانس کا انقلاب۔ فرانس کے انقلاب کے لیے فکر دینے والے بیسیوں مصنفین تھے، والٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کون کون، لیکن اس انقلابی جد و جہد کی قیادت میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ ایک لیڈر موب تھا جس کے ذریعے سے انقلاب آیا، اسی لیے بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے، بلڈی ریولوشن۔ اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا، لیکن وہ کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب لا سکتا، کتاب لکھ کے چلتا بنا۔ کتاب اس نے لکھی کہاں؟ اس میں بھی ایک مدد اینجلز کی تھی، دونوں نے مل کے ایک فکر مکمل کیا۔ کہاں ہوا یہ فکر مکمل؟ جرمنی میں اور انگلستان میں۔ جرمنی اور انگلستان میں وہ انقلاب آج تک بھی نہیں آیا۔ انقلاب آیا کہاں؟ روس میں۔ کس کے ہاتھوں؟ لینن کے ہاتھوں۔ معلوم ہوا کہ انقلابات کی تکمیل ہوتی رہی ہے کئی جنریشنز میں جا کر، اور یہاں انقلاب آیا ہے ایک جنریشن میں، ایک نسل انسانی۔ کل 20 برس فرد واحد سے بات شروع ہوئی، اور لکھوں کا مربع میل کے ایک ملک پر اللہ کا دین بتمام و کمال غائب ہو گیا۔ اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ ریولوشنری پروسیس کس چیز کا نام، انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، تو اس کی سورس کیا ہوگی؟ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ یہی واحد ایک مثال ہے کہ انسانی زندگی میں یہ سارے مراحل طے ہو گئے، اور خاص طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ دین کا غلبہ کیسے ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مطالعہ کریں بڑی گہرائی اتر کر سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہاں پتہ چلے گا پہلے آپ نے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، کس چیز کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا۔ ایک وقت وہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے چیتڑے اڑا دیے جائیں، ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ایک وقت وہ آیا ہے کہ ہاتھ کھول دیے گئے۔ کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے میں عرض کر دوں صاف صاف تاکہ بات آپ سمجھیں۔ دشمنوں نے اس کو حضور کی شخصیت میں تضادات کا ثبوت بیان کیا۔ متضاد شخصیت ہے، مکے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، اور مدینے میں کر یہ واقعہ بھی ہے کہ نہیں، ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو قتل کیا گیا نہیں؟ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سنیے، سن 6 ہجری میں بظاہر انتہائی صلح کر رہے، صلح حدیبیہ کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کے دل کتنے زخمی تھے، حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، بظاہر ایک گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے جس پر ساری عمر پچھتائے۔ حضور سے جا کر پوچھا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا ہم حق پر ہیں،